بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جامعہ اسلام آباد کے میڈیا سیل کے پروگرام پیام نور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طیب میلادی۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام پیام نور میں ہمارا موضوع ہے اسلام میں توبہ کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی ضرورت۔ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ماجد نواز جلالی صاحب، فاضل و مدرس جامعہ اسلام آباد اور پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر یونیورسٹی آف کراچی۔ تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان کا کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ وقت عنایت فرمایا ہے۔ تو قبلہ مفتی صاحب، ہمارے معزز ناظرین کے لیے اس پروگرام میں ہمیں بتائیے گا کہ آج کے موضوع کے مناسبت کے حوالہ سے اسلام میں توبہ کی، استغفار کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں طیب میلادی صاحب آپ کا اور جامعہ اسلام آباد میڈیا سیل کا، بالخصوص میڈیا سیکرٹری مولانا محفوظ الحسن جلالی صاحب کا، کہ جنہوں نے اس پروقار پروگرام میں بندہ ناچیز کو مدعو کیا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جامعہ اسلام آباد میڈیا سیل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ اسلام میں توبہ کو کیا اہمیت حاصل ہے، تو میں اس سلسلہ میں عرض کروں گا کہ دین اسلام کے اندر توبہ کو انتہائی مرکزی اور کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ انسان جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شریعت نے کچھ چیزوں کو اس پر لازم کیا ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کا لحاظ نہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہ لائے اور جن چیزوں سے منع کیا یعنی اوامر و نواہی کا لحاظ نہ رکھے، تو بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار ٹھہرتا ہے۔ اب اس گناہ کا کفارہ شریعت اسلامیہ نے، شریعت مطہرہ نے توبہ کا انتظام کیا ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، اس پر ڈٹ نہ جائے۔ اگر انسان گناہ کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جائے گا تو انتہائی مذموم حرکت کرنے والا قرار پائے گا۔ قرآن و سنت میں توبہ کی انتہائی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبۃ النصوح کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح سے مراد ایسی توبہ کہ جب بندہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو پھر دوبارہ گناہ کی طرف نہ پھٹکے، تو اسے توبۃ النصوح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر فرامین توبہ کے حوالے سے موجود ہیں، بلکہ محدثین کرام نے اپنی کتابوں کے اندر کتاب التوبہ اور باب التوبہ کے عنوانات قائم کیے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام میں توبہ کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ اس سلسلہ میں نبی علیہ السلام کے دو فرامین آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن میں اکثر من 70 مرہ کہ 70 مرتبہ سے زائد توبہ کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث شریف میں ساتھ ہی فرمایا کہ میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام معصوم ہیں، آپ سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے ان فرامین کے اندر امت کو یہ درس دیا کہ جب میں معصوم ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے گناہ صادر نہیں ہوتا، میں پھر بھی 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، تو پھر میری امتی کو بھی چاہیے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے یا گناہ نہ بھی ہو تو تب بھی دن میں اللہ تعالیٰ سے کئی مرتبہ توبہ استغفار کرے، معافی مانگے، تاکہ اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو بھی گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جنگل میں جائے اور وہاں درخت کے نیچے اپنی سواری کو باندھ دے تو پھر اس کی آنکھ لگ جائے، وہ سو جائے،
جب بیدار ہو تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری وہاں موجود نہیں ہے، تو بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، پریشانی بھی ہے. اسی پریشانی کے عالم میں دوبارہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، دوبارہ سو جاتا ہے. تو پھر جب جاگتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب میری زندہ رہنے کے امکانات نہیں ہیں، اس لیے کہ نہ تو زیادہ سفر میرے پاس موجود ہے، نہ سواری ہے کہ میں کہیں پہنچ سکوں. تو وہ مرنے کے اعتبار سے یہ سوچ کر کہ اب موت ہی موت ہے، وہ دوبارہ سو جاتا ہے. تو دوبارہ جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری اس کے سامنے موجود ہے، اور جو اس پہ کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی موجود ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ انتہائی خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں کہ اللہم انت عبدی و انا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. یعنی شدت فرح، انتہائی خوشی کی وجہ سے اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس سے اپنی زبان پر گرفت ہی نہیں ہوتی، اور اس نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. اور خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. تو جتنا خوشی کا عالم اس وقت ہوتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. ان فرامین سے اور اس آیت کریمہ جو میں نے ذکر کی شروع میں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام میں توبہ کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اور یہ توبہ کا جو مبارک عمل ہے یہ اللہ رسول کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیے گا اس معاملے میں کہ کیا توبہ یا استغفار کے لیے اسلام کے اندر کوئی وقت بھی خاص کیا گیا ہے، یا اس کے لیے کوئی شرائط ہمارے لیے لاگو کی گئی ہیں کہ ان شرائط کے ہوتے ہوئے توبہ قبول ہوگی؟ ماشاءاللہ میرادی صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس سوال کو میں 2 سٹیپس کے اندر بیان کرتا ہوں، 2 مراحل کے اندر. سب سے پہلے مرحلہ میں توبہ کی شرائط کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ جب ظاہری سی بات ہے جب بندے نے توبہ کرنی ہے تو زبان سے توبہ کرنے سے کیا توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس کے لیے فقہاء نے، محدثین کرام نے اس کے لیے شرائط بیان کی ہیں. اس کی انہوں نے پہلے 2 جہتیں بیان کی ہیں کہ ایک یہ ہے کہ جو بندے سے غلطی ہوئی ہے وہ حقوق اللہ کے اندر ہے یا حقوق العباد کے اندر ہے. اگر اس معصیت یا گناہ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے تو پھر محدثین کرام نے اس کی 3 شرائط بیان کی ہیں. پہلی شرط یہ بیان کی ہے کہ بندہ اس گناہ سے لا تعلق ہو جائے، یعنی جو بندے سے گناہ ہوا، مثال کے طور پہ اس نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، کسی کی حقوق اللہ میں سے مثال کے طور پہ اس نے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم تھا کہ نماز پڑھو، اس نے نماز کے اندر جو ہے وہ غفلت برتی، یا پھر حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جھوٹ نہیں بولنا اور اس نے جھوٹ بولا، اب یہ حقوق اللہ میں سے ہے. تو اب بندہ اس گناہ سے لا تعلق ہو جائے، یعنی بندہ جو اس سے گناہ ہو گیا ہے جھوٹ والا اس سے بیزار ہو جائے. یہ محدثین کرام نے پہلی شرط بیان کی ہے کہ کم از کم جو بندہ توبہ کرنے والا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ سے لا تعلق اور بیزار ہو جائے. دوسری شرط یہ بیان فرمائی ہے کہ بندہ اپنے فعل پر نادم ہو، یعنی اگر بندے نے گناہ کیا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن اسے اپنے گناہ پر پشیمانی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، تو پھر وہ توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی. اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے کہ یا اللہ مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، میں اپنے اس فعل پر نادم ہوں، اور ندامت کے اندر کوشش یہ کی جائے کہ بندہ اتنا نادم ہو کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. اگر آنسو نہ بھی بہیں تو کم از کم یہ ہے کہ بندہ رونے والا حلیہ بنا لے. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر بندے کو چاہیے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے تو بندہ رونا شروع کر دے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو کم از کم بندہ رونے والی شکل بنا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کے ساتھ کی طرح صورت اپنانے کی وجہ سے بھی بندوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ پکا ارادہ کرے کہ آج کے بعد اس گناہ کو نہیں کرے گا. یعنی توبہ کرتے وقت بندے کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہو گئی ہے نا مجھ سے غلطی، وہ تو ہو چکی، آئندہ میں انشاءاللہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. یہ 3 شرطیں ہوں گی تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ بندے کی توبہ قبول ہوگی. اگر ان 3 شرائط میں سے کسی ایک شرط کے اندر بھی کمی رہ گئی تو پھر بندہ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اسے دوبارہ توبہ کرنی چاہیے. یہ توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت نہیں پا سکتی. اور اگر
دوسری صورت جو بنتی ہے کہ اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو پھر 3 شرائط یہ والی کہ گناہ سے لا تعلق ہو جائے، اپنے فعل پر ندامت کے آنسو بہائے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے. 3 شرائط یہ ہیں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر حقوق العباد کے اندر کسی کا مال چرایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے، غصب کیا ہے، تو وہ مال اس کو واپس کرے. اور اگر کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، تو اس کو بتائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم مجھے اللہ رسول کی رضا کے لیے معاف کر دیں. جو اس کی دل آزاری ہوئی ہے اس کی اب اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے. تو اگر وہ بندہ معاف کرے گا تو پھر جا کے معافی ملے گی حقوق العباد کے اندر، ورنہ معافی نہیں ملے گی. تو گویا حقوق اللہ کے اندر 3 شرائط ہیں، اور حقوق العباد کے اندر چوتھی شرط یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ ناانصافی کی ہے، جس کا کسی کا مال غصب کیا ہے یا کسی کی دل آزاری کی ہے، تو اس سے بھی جا کے معافی مانگے گا، تب معافی اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں مقبول قرار پائے گی. اچھا مفتی صاحب، ہماری رہنمائی فرمائے گا کہ حقوق اللہ حقوق العباد کے حوالے سے جس طرح ہم نے بات کی کہ توبہ کی شرائط پائی جائیں گی تو اس کے لیے توبہ قبول ہو جائے گی، توبہ مقبول ہوگی. تو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائے گا کہ توبہ ایک شخص نے کر لی ہے تو ان شرائط کا اس کے اندر شرائط بھی پائی جا رہی ہیں، تو کیا توبہ کرنے کے بعد، ان شرائط کے پائے جانے کے بعد پھر یہ توبہ اس کی طرف سے یہ لائف ٹائم گارنٹی ہے یا لائف ٹائم پیکیج ہے، یا اس کے لیے کوئی خاص وقت ہے کہ اس وقت تک یہ توبہ متصور ہوگی؟ یا اس طرح سے میں یہ سوال کروں کہ آپ ہماری رہنمائی اس طرح سے کر دیں ہمارے ویورز کی کہ توبہ کرنے کے بعد وہ توبہ کس وقت تک معتبر ہوگی؟ جی، اس سلسلہ میں یہ عرض کروں گا کہ جب انسان نے اپنے پچھلے گناہ کے اوپر توبہ کی اور توبہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں مقبول ہو گئی تو اس کا پچھلا جو گناہ ہے اس کا کفارہ تو ہو گیا. اب جب تک وہ آئندہ گناہ سے بچا رہے گا اس وقت تک وہ توبہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں جو قبول ہو چکی ہے اس کا فائدہ ہوگا. اگر بندہ توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ کسی گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے تو وہ جو پچھلی توبہ تھی اس کا تعلق صرف پچھلے گناہ کیا تک تھا. وہ جو پچھلا گناہ اس نے کیا تھا اس کا کفارت وہ توبہ بن چکی ہے. اب جو اس نے دوبارہ کوئی گناہ سے سرزد ہوا ہے حقوق اللہ میں سے یا حقوق العباد میں سے، اس کے لیے نئے سرے سے توبہ کرنا پڑے گی. اور پھر جو محدثین نے تیسری شرط بیان کی ہے اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ یہ مذاق نہ بنا لے کہ بار بار گناہ کرتا رہے اور بار بار توبہ کرتا رہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، غفور ہے، وہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے کو یہ چاہیے کہ جب ایک دفعہ وہ توبہ کر لے تو پھر پوری کوشش کرے کہ اس گناہ کے قریب نہ جائے. ظاہر سی بات ہے شیطان بندے کو پھسلا دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، تو وہ انسان کے اختیار میں کچھ چیزیں نہیں بھی ہوتی، لیکن اگر پھر بھی کبھی شیطان بندے کو پھسلا دے، غلطی ہو جائے، تو پھر دوبارہ معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور پھر بھی ساتھ یہی ارادہ کرنا چاہیے دل کے اندر کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں. بہت شکریہ مفتی صاحب. آخر میں ہمارے ویورز کے لیے آپ پیغام دیجیے گا اس توبہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کے تناظر میں، رمضان مبارک کے تناظر میں ہمارے ویورز کے لیے کیا خاص پیغام ہے آپ کی طرف سے؟ آج کے پروگرام کا پیغام میں یہ دوں گا کہ رمضان مبارک کی پرنور ساعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں نصیب فرمائی ہیں. یہ بڑے ہی مبارک ایام ہیں، بڑی مبارک راتیں ہیں. ان کو غنیمت جاننا چاہیے. دن کو روزہ رکھیں، رات کو عبادت کریں، نماز تراویح پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور اس کے علاوہ نوافل پڑھیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو دن ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ سے خاص معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے ہی مبارک دن ہیں اور قربت والے دن ہیں. یعنی یہ وہ دن ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور جو مغفرت ہے اور جو بخشش ہے وہ موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے. تو ان مبارک دنوں میں جب بندہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں معافی مانگتا ہے تو ایک تو بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے. رمضان کی اپنی برکت یہ ہے کہ بندے کا دل ان دنوں کے اندر نرم پڑ جاتا ہے عام دنوں کی بنسبت. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ان دنوں میں زیادہ بندوں کے گناہ معاف فرما رہا ہوتا ہے، تو جب بندہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں توبہ استغفار کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. اور یہ ایسے مبارک دن اور آتے ہیں کہ جس کے اندر بندے کو ایسا بندہ جو عام 11 مہینوں میں نیکی کے قریب کم آتا ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر نیکی کے زیادہ قریب چلا جاتا ہے، نیکیاں زیادہ کرتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ بن جاتی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر،
اور پھر اس کا جو پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ، تو یہ رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ. تو جب یہ مہینہ ہی مغفرت کا مہینہ ہے، جب یہ مہینہ ہی بخشش کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ سحری کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے. یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات برس رہی ہوتی ہیں، اس کی رحمت بندے کے قریب آ چکی ہوتی ہے، بندے کو پکار رہی ہوتی ہے اس کی رحمت. اسی طرح جو افطاری کا وقت ہوتا ہے، اس میں وہ قبولیت کے اوقات میں سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ جب توبہ جلدی قبول ہوتی ہے. تو ان اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے، ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے. میں اس آج کے پروگرام میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان دنوں کو غنیمت جانیں، ان راتوں کو غنیمت جانیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. یہ جو توبہ کے لمحات ہیں، یہ اس وقت تک بندہ توبہ کر سکتا ہے جب تک بندہ حالت نزع میں نہ جائے. علماء نے لکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ہم پر دوبارہ فضل فرمایا ہے کہ ہمیں رمضان مبارک نصیب ہو گیا ہے. تو اس مبارک مہینے کو اس مبارک مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچ جانے کا پکا عزم مصمم کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہمیں نیکی کے جو کام ہیں ان کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اور جو برے کام ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. میں باری دیگر آپ کا مشکور ہوں اپنی طرف سے، جامعہ اسلام آباد میڈیا سیل کی طرف سے اور پیام نور کی جو مکمل ٹیم ہے اس کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمارے اس انتہائی اہم موضوع پر رہنمائی فرمائی ہے. اللہ رب العزت مقبول و منظور فرمائے. تو ناظرین، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں پیام نور کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.